جی آپ کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ 5, 10, 7 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر لوں. ایکچولی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں UIT لاہور میں 94 سیشن ہے میرا. اگر ہمارے UIT کے کافی سارے کلاس فیلو جہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں 94 میں UIT میں داخل ہوا اور 96 کے اندر 5 یا 6 کے اندر معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ میں نے UIT میں پڑھائی میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. مجھے اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے فیل ہوا کہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، انجینئرنگ کا فیلڈ ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ میں شاید نہ کر سکوں اس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ میں لائبریری میں بیٹھ کے سارا دن پھوٹ پھٹاک کی کتابیں، مختلف قسم کا لٹریچر، انجینئرنگ کی بجائے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اسی دوران کچھ تصوف کی کتابیں میرے ہاتھ لگی تو میں نے کوشش کی کہ ان کو بھی ایکسپلور کرنا، تھیوریٹیکل لیول پہ ان کو شروع کر دیا. اسی دوران غالباً 96 یا 97 کی بات ہے تو ہمارے 2-3 ساتھی 4 یہاں UIT کے بیٹھے ہیں. اشفاق صاحب ہیں، یار محمد صاحب ہیں، عقیل گل صاحب ہیں، اصغر بٹ صاحب ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ شام کو ذکر ہوتا ہے یہاں پہ اور آپ بھی تشریف لائیں. میں سچی بات ہے کہ 2 دفعہ، 1 دفعہ یا 3 دفعہ اس ذکر میں گیا، پھر دوبارہ مڑ کے نہیں گیا. UIT کا سارا پیریڈ گزر گیا. UIT سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اب پورا بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ میں نے کمپٹیشن کا ایگزام دیا اور میں سول سروس کے اندر آ گیا، پریسائزلی پولیس سروس کے اندر. اور پھر ماحول صاحب گزرتے رہے اور میں تھیوریٹیکلی پڑھتا بھی رہا تصوف کو جو کتاب ملی. اس کے علاوہ مجھے جتنے بھی بابے بزرگ آج کل ماڈرن لیول پہ یا کنزرویٹو یا ٹریڈیشنل بابے بزرگ آدمی، مجھے جہاں اطلاع ملی میں ان سے ملنے گیا. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن سچی بات ہے میں جہاں پہ بھی گیا اب میں اچھا خاصا ایک تصوف کا اسٹوڈنٹ بن چکا تھا ٹل دیٹ ٹائم. یعنی یہ بات شروع ہوئی 95-6 سے تو یہ 2003 میں سروس میں آ گیا 4 میں اور یہ سفر جاری رہا. مجھے کسی نے کہا کہ شاہدرہ میں کوئی بزرگ آدمی ہے، وہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی چاہیے. میں وہاں چل پڑا. مجھے کسی نے کہا کہ اسلام آباد میں کوئی شخص ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ادھر چل پڑا. ان شارٹ پنڈی سے لے کے پشاور سے لے کے لاہور تک، کشمیر تک میں نے متعدد، ہو سکتا ہے اپنی جگہ میں وہ نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، بٹ یہ ہے کہ میری تشفی نہیں ہو سکی. میں ہر جگہ سے مزید شخص میں مبتلا ہو کے دوبارہ واپس آ جایا. پھر کتابیں پڑھ لی، پھر اسی طرح چلتا رہا. 2012 کے اندر ایک دن میں دفتر بیٹھا ہوں، میں لاہور میں SP تھا، یہ 2012 کی بات ہے. میاں شاہ صاحب میری ابھی یہاں ملاقات ہوئی ہے تو میرے دفتر تشریف لائے. میں انہیں نہیں جانتا تھا. میاں ریاض صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. جب میرے دفتر میں آئے تو ان کی شرح کے مطابق گاڑی تھی تو میں نے کوشش کی ہے اپنی ایک خاص ٹائم کے بعد کہ کسی باشرہ آدمی کو دیکھ کے، میں خود تو ابھی تک اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گاڑی رکھنے کی، لیکن میں اس وقت تک یہ ضرور کرتا تھا کہ کوئی باشرہ آدمی سنت نبوی کے مطابق گاڑی کے ساتھ میرے دفتر آئے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کھڑے ہو کے جانتا ہوں یا نہیں جانتا اس کا اکرام کر لوں، اس کو اٹھ کے سلام کر لوں، اس کو مل لوں، اس کو چائے پیش کر لوں. تو شاہد صاحب آئے تو شاہد صاحب کے ساتھ بھی میں نے اپنی فطرت کے مطابق یا اپنی عادت کے مطابق ان سے سلام دعا کی، ان کو پانی شانی پیش کیا. پھر ان سے میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے یا کسی روحانی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ ان شارٹ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارا سلسلہ ہے، بند روڈ پہ ہمارا مرکز ہے. جب بات آگے چلی تو میں نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں اس سلسلے کو تو 12-14 سال پہلے، یہ 2012 کی بات ہے.
میں نے کہا یہ 15-16 سال پہلے میری اس سلسلے سے تعارف ہے اور ایک دفعہ حضرت جی سے ملاقات بھی ہوئی تھی سرسری سے. میں نے دوبارہ جانا شروع کر دیا بند روڈ مرکز میں. ان شارٹ اس کے بعد پھر آف اینڈ آن پھر میں آسٹریلیا چلا گیا 2015-16 میں 2 سال کے لیے، 2.25 سال کے لیے، اور اسی طرح حضرت جی سے بھی رابطہ رہا میرا. آسٹریلیا میں ہمارے ساتھی تھے وہاں سے بھٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سدید صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، اور کافی سارے اور بھی ساتھی تھے. سعادت حسن صاحب بعد میں میرے ساتھ تھے. تو وہاں پہ بھی ویکلی ہمارا جو معمول تھا میں نے کوشش کی کہ اس کو جوائن کروں. بہرحال یہ سفر اسی طرح چلتا رہا. تو میں مختصر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو، لیکن 2-3 باتیں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرا جو عمل بڑا مختصر سا ہے اور علم اس سے بھی مختصر اور عمل اس سے بھی مختصر ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ پچھلے کوئی 25 سال کہہ سکتے ہیں آپ میں نے اس فیلڈ میں لوگوں کو ملتے اور آبزرو کرتے اور تلاش کرتے کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے اس چکر میں گزارے ہیں. لیکن میں ایک متشکک مزاج آدمی تھا، شاید کچھ کسی حد تک آپ بھی ہوں، اور میرا خیال ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اگر وہ کرنے جا رہا ہے تو کوشچن سوالات وہ ضرور اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 25 سال میں لاتعداد لوگوں سے ملا. روحانیت کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی صاحب گزرے، داتا صاحب گزرے، اور ملتان میں کافی سارے بزرگ راستیں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں میری 25 سال کی اس سرچ کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر آج کے دور میں، کیونکہ میرا تجربہ نہ مجھے کشف ہے نہ میرے پاس کوئی باطنی آنکھ ہے ایسی دیکھنے کے لیے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت اس دنیا پہ اگر کوئی ولی اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے حضرت جی سے بڑا بزرگ میرے نزدیک اس وقت شاید کوئی نہیں ہو سکتا. میرا یہ 25 سال کا نچوڑ ہے. میں بے تحاشا لوگوں سے ملا ہوں، لاتعداد وجوہات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کی پابندی، یعنی جس طرح ہمارے دادا مرشد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے بٹ کوئی شریعت کی پابندی نہیں کر رہا، اور وہ سمجھتا ہے، یہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ولی اللہ ہے. کم از کم میں یہ سمجھنے سے کر سکتا. ہو سکتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہو، بلیسڈ آدمی ہو، اللہ نے کرم کیا ہو اس پہ، لیکن یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. میں نے دیکھا ہے شریعت کو. تو میری سب سے بڑی وجہ. دوسری ایک اہم بات کرنا چاہوں گا، آج کل جو روحانیت کے تصوف اسپریچویلٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ فیشن کے طور پہ کچھ ماڈرن لوگوں کے اندر بھی آ گئی ہے اور آنی چاہیے، جو آج نہیں ہے اس میں. میرا وہ بڑا تجربہ ہے. میں ایسے بزرگوں سے بھی ملا ہوں جن کو لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، اور شاید ہوں، میں بدگمانی نہیں کر رہا، یعنی کلین شیپ میری طرح، پجائن سموکر میری طرح شاید ہو سکتا ہے بلیسڈ آدمی ہوں. لیکن آج کل ایک ماڈرن طبقے کے اندر روحانیت اور اسپریچویلٹی فیشن کے طور پہ جب آپ بیٹھتے ہیں کہ جی تسی کہنے کو جا رہے ہو تو میں اس بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، میں اس حضرت جی کے پاس جا رہا ہوں. لیکن میرا نتیجہ یہ ہے کہ اسپریچویلٹی یا تصوف کے بارے میں جتنا ایک پڑھا لکھا بندہ کنفیوز ہے، اتنا عام بندہ بھی کنفیوز نہیں ہے. میں مثال دینا چاہوں گا. ہم لوگ، ہمارا باٹم لائن یا ہمارا جو یارڈ اسٹک جس کو کہتے ہیں پیمانہ میجر کرنے کا آج کل کیا ہے دنیا میں عام طور پہ، وہ یہ ہے کہ جی فلانے منسٹر صاحب اس کے پاس جاتے ہیں، فلانے بزرگ کے پاس وہ پولیس کے بڑے افسر جاتے ہیں، سول اور فوجی افسر جاتے ہیں، فلاں کے پاس پرائم منسٹر جاتا ہے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم پارٹ آف دس سروس، میں اس بیوروکریٹک سیٹ اپ کا حصہ ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بے تحاشا لوگوں سے ملاقاتیں ڈسکشنز ہوتی ہیں. جتنا پڑھا لکھا یا بڑے عہدے پہ شخص ایک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کنفیوز وہ ہے اس کے بارے میں
اس کو نہیں پتہ کہ ایکچوئل تصوف کیا ہوتا ہے، روحانیت کس چیز کا نام ہے۔ تو میری صرف آپ سے گزارش ہے، میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کے سچی بات ہے ایک اور بھی فیلنگ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں کل سے آیا ہوں تو میرے جیسے دنیا کا بندہ مجھے کم ہی نظر آیا ہے، مجھے اس پہ بڑی ظاہر وہ بھی ہوتی ہے اور فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ شاید اتنے آپ لوگوں سے نیک لوگوں کے بیچ میں ایک میرے جیسا بندہ بھی بس اللہ کے آسرے پہ حضرت جی کی دعاؤں سے آپ کے ساتھ پھر رہا ہے، وغیرہ میری یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ جیسے نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھ سکوں۔ تو بس اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ آپ لوگ بڑے لکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری 25 سال بے تحاشا لوگوں سے ملنے کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جو رائے میری بنی ہے، میں نے آپ کو شیئر کر لی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح صرف ایک چیز ہے کہ جب میں آیا اس سلسلے میں یا تھوڑا بہت آنا جانا شروع کیا، ایک دو ایسے ساتھی تھے، مثلاً ایک ہمارے دوست ہیں سعادت حسن صاحب، وہ از آلسو پارٹ آف دس سروس، سول سروس میں ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ میں نے ان کو ایک دن آسٹریلیا میں اکٹھے تھے تو انٹروڈیوس کروایا، تو وہ ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے میری بچت پھر مجھے لگتا ہے سم ٹائمس کے کسی 2-4 ساتھیوں کو میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس سلسلے میں، اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھی منزل پہ پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں کہ نیک لوگ بن گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آخرت سنوارنے کے لیے شاید یہی وسیلہ، یہی ہیلا میرے کام آ جائے۔ تو بہرحال آپ لوگ بہت لکی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بیکسر جیسی شیخ کی کمپنی حاصل ہے، ان کا سایہ شفقت آپ کو حاصل ہے، اور یقین کیجیے باہر نہ جائیں، بہت فراڈ ہے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، بہت فراڈ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں بغیر نام لیے کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، چلے 2-3 مثالوں کے طور پہ، ٹائم مختصر ہے بڑا۔ ایک بزرگ کے پاس گیا، مجھے کسی نے شیئر وہ کیا، ریفر کیا۔ میں جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، حضرت جی نے۔ لاہور کی بات ہے یہ آج سے 5-7 سال پرانی بات ہے۔ تو جب ہم بیٹھے وہاں پہ لان تھا ایک بڑا سا، اس لان میں ہم بیٹھے، انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، چائے منگوائی، ہمارے ساتھ گپ شپ لگائی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے نا وہ کوئی ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی، کوئی کمرہ ٹائپ بن رہا تھا۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے وہ جو بزرگ آدمی تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا بن رہا ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ یہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں تو مفہوم یہ تھا بات کا، ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر سکتا، غلطی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ چھوٹے میاں جو ان کے بیٹے تھے، ان کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتے منگوائے ہیں باہر سے، اور وہ کوئی فلانی بریڈ ہے، جرمن بریڈ ہے، کوئی فرینچ بریڈ ہے، وہ اسی کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو یہ ان کی ایئر کنڈیشن کے لیے کھوٹے بن گئے۔ تو میں سچی بات ہے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی چائے کا، اور بس جس طرح کہتے ہیں کہ بات دل پہ نہیں پڑی۔ ہو سکتا ہے وہ ان کا کیا معاملہ ہے وہ جانے، اللہ جانے، میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن میرا شک مزید بڑھ گیا۔ ایک اور بزرگ کے پاس گیا، وہ بھی شاید ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو، مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ، وہ چلتے چلتے میرے سامنے، وہ حضرت جی کے سامنے آ گیا، اس بزرگ آدمی کے۔ انہوں نے اس کو ایسے پیچھے، سچی بات ہے کہ ایک سارٹ آف دھکا دے کے یا ایک پش کر کے پیچھے پھینکا بچے کو۔ اس کی ماں بھی آئی ہوئی تھی، یہ والد صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے بچے کھلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو پھر اگین میرے جیسا متشکک آدمی، شک کرنے والا آدمی، میں نے جس حضرت جی کے بچے پہ شفقت نہیں ہے، تو پھر اگین وہاں سے اسی طرح چل سو چل۔ تو بس یہی بات ہے کہ جی بہت فراڈ ہے باہر، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ کو حضرت جی کی صحبت، کمپنی، شفقت اور یہ سارا کچھ مل گیا ہے۔ تو آپ لوگ، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھے، اور حضرت جی سے بھی گزارش ہوگی کہ اپنے سایہ شفقت میں ہمیں جگہ دے رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، حضرت جی بہت شکریہ۔